نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 3۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم۔ وا اور ان اگر خفتم تم ڈرو، اللہ کے نہ تقسطو انصاف کر سکو گے، فی میں یتاما یتیموں، فانکحو تو نکاح کر لو، ما جو طابہ پسند ہو، لکم تمہیں، من سے نسائی عورتیں، مثنا دو دو، وا اور ثلاثہ اور تین تین، وا اور ربع اور چار چار، وا اور ثلاثہ تین تین، وا اور ربع چار چار۔ فپس ان اگر خفتم تمہیں اندیشہ ہو، اللہ کے نہ تعدلو انصاف کر سکو گے، فواحدتن تو ایک ہی، پس ایک ہی، فپس واحدتن ایک، او یا مملکت ایمانکم لونڈی جس کے تم مالک ہو، ذالکہ یہ ادنا قریب تار، اللہ کے نہ تعولو جھک پڑو۔ اب اس کے ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار سے، لیکن اگر تم ڈرو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے وہ کنیکشن دیکھیں گے، ربط دیکھیں گے پچھلی آیات سے۔ یتامہ میں بھی یتیم بچیوں کا خیال رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ یتیم لڑکا تو کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر لیتا ہے، لیکن یتیم بچی جائے تو کدھر جائے؟ اگر بالغ ہو جائے تو اسے تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس سے مشروط نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، مشروط نکاح کی، یعنی کہ شرط کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے یتیموں کے بعض سرپرست محض اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے یتیم لڑکی کے بالغ ہونے پر اس کا نکاح اپنے یا اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیتے۔ ایسا ہی واقعہ آپ کی بعثت کے بعد پیش آیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک آدمی کی پرورش میں ایک یتیم لڑکی تھی جس کی ملکیت میں کھجور کا ایک باغ تھا، اسی باغ کی وجہ سے وہ اس کی پرورش کرتا رہا، حالانکہ اس کو اس سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اگر تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر دوسری عورتوں کے ساتھ اپنی پسند کے مطابق دو دو، تین تین، چار چار نکاح کر سکتے ہو۔ اس میں بھی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ ان کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو۔ البتہ تم لونڈیاں رکھ سکتے ہو۔ عدل و انصاف کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ کہیں تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ۔ اب یہ لونڈیوں والا معاملہ اس وقت تھا، ٹھیک ہے، اس وقت تھا لونڈیوں کا معاملہ، جو اس کے بعد جو ہے وہ نہیں ہے، سلسلہ ختم۔ ابو داؤد کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں کتاب النکاح میں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری تقسیم کرنے میں عدل کرتے اور یہ فرماتے تھے، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا مجھے اختیار ہے، اور مجھے ملامت نہ کر اس میں جس کا تو مالک ہے، اور کیوں کر اس پر مجھے اختیار نہیں، یعنی دل پر۔ چار بیویوں کا مسئلہ، غیر مسلموں نے قرآن مجید کے اس فرمان پر بڑے اعتراضات اور سوالات اٹھائے ہیں۔ وہ اس آیت کی خود ساختہ تشریح کرتے ہوئے کہتے اور لکھتے ہیں کہ قرآن نے مسلمانوں کو چار بیویاں کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں چار بیویاں کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، چار بیویاں کرنے کی صرف رخصت عنایت فرمائی ہے، چار بیویاں کرنے کی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ اس میں بھی ہر قسم کا عدل و انصاف قائم رکھنا ضروری ہے۔ قرآن نے یہ حکم نہیں دیا، دین اسلام میں یہ حکم نہیں کہ چار بیویاں کرو، بلکہ رخصت دی ہے، اور اس میں بھی ہر قسم کا
عدل و انصاف قائم رکھنا ضروری ہے، ورنہ اسلامی حکومت ایسے شخص کا نوٹس لے سکتی ہے، جبکہ اس میں واضح طور پر ہے کہ اگر عدل و انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی بہتر ہے۔ اب آپ کے سامنے ترمذی کی ایک میں جو ہے وہ روایت رکھتی ہوں کتاب النکاح میں سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے، وہ قیامت کے دن فالج زدہ جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ فالج زدہ جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید نے جن وجوہات کی بنا پر تعدد ازواج کی اجازت دی ہے، یعنی زیادہ بیویوں کی اجازت دی ہے، یہ وجوہات اور ضرورت ہر دور میں رہی ہے اور قیامت تک باقی رہیں گی۔ مردوں کو یہ اجازت عورتوں کی کفالت اور تحفظ کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس مسئلہ کا حل تلاش کرنا ناممکن ہے۔ جن قوموں نے صرف ایک بیوی رکھنے کا قانون بنا کر داشتائیں رکھنے کی اجازت دی ہے، امید ہے داشتائیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا لفظ سے ہی، کہ مجھے اس کی تفسیر نہیں بتانی پڑے گی، کہ ایک بیوی رکھنے کا قانون بنایا ہے نا جن قوموں نے، اور باقی کی جو ہے انہیں داشتائیں رکھنے کی اجازت دی ہے، اس میں بے حیائی، معصوم بچوں کا قتل، اسقاط حمل، جسمانی اور روحانی بیماریوں کی بہتات کی وجہ سے ان کا معاشرہ پرلے درجے کی آوارگی کا شکار ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر میں اس کو آپ کو بتا دوں کیسے۔ بغیر نکاح کے جب رکھی جانی ہے، ایک مرد نے 1 رکھ لی، 2 رکھ لی، 3 رکھ لی ایک وقت میں، ٹھیک ہے، اور کچھ عرصے کے لیے رکھی، پھر چھوڑ دی، اور وہ پھر کسی اور مرد کے پاس چلی گئی، وہ عورت کسی اور مرد کے پاس چلی گئی، اب پہلے مرد کے ساتھ وہ رہی، پھر دوسرے مرد کے پاس چلی گئی، پہلے مرد سے بیماریاں لے گئی وہ، اور دوسرے مرد کو جا کے لگا دی اس نے، اس طرح بیماریاں بڑھ گئی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ عورت بیمار ہو، کسی قسم کو کوئی اسے مسئلہ ہو، اس سے ایک مرد کو بیماری لگی، اس اور مرد نے عورت کو چھوڑا اور کسی دوسرے مرد کے پاس چلی گئی، اس مرد کو وہ جا کے بیماری لگا دی۔ ایک چکر چلتا ہے پورا، ایک سرکل چلتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بے حیائی، معصوم بچوں کا قتل، یعنی کہ ناجائز بچہ پیدا ہوا ہے اس کو قتل کر دیا، پیدا ہوتے ہی مار دیا، پھینک دیا، یا پھر یہ کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی حمل اسقاط کروا دیا، ختم کروا دیا، ابارشن کرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو جسمانی اور روحانی بیماریوں کی جو ہے وہ بہتات، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے پرلے درجے کی آوارگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ امید ہے اب آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر بیویوں کے درمیان ہر قسم کا عدل و انصاف کیا جائے تو عورتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا حل بڑی عمدگی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک رکھنے لگی ہوں مثال بھی، کہ افغانستان پر 10 سال تک روس کا جنگ مسلط کرنا، اس کے بعد افغانستان کے بعد عراق پر امریکی حملہ، جس میں دونوں مسلمان ملکوں کے کم از کم 15 سے 20 لاکھ مرد شہید ہوئے، جس کی وجہ سے ان ملکوں میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں 4 گنا زیادہ ہو چکی ہیں۔ جنگی اور ہنگامی حالات کی بنا پر مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، یعنی ایک مرد جو ہے وہ اپنے نکاح میں 4 بیویاں لے کے آئے، چاروں کی کفالت ہو اور چاروں میں سے اولاد پیدا ہو، اور اگر چاروں میں سے کسی ایک کی اولاد نہیں بھی ہوتی لیکن 3 کی تو ہوگی نا، اس میں بچیاں اور بچے شامل ہوں گے۔ نمبر 2، شرح پیدائش کے اعتبار سے عورتوں کی کثرت، خاص کر قرب قیامت عورتوں کا زیادہ ہونا ہے، قیامت کے نزدیک عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں۔ نمبر 3 ہے ٹریفک حادثات میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کا زیادہ ہلاک ہونا، کیونکہ عورتوں کی نسبت مرد زیادہ سفر کرتے ہیں۔ نمبر 4، جنسی طاقت کی بنیاد پر مرد کو اجازت دینا تاکہ بے شرمی رواج پانے کے بجائے شرم و حیا کا تحفظ ہو سکے۔ نمبر 5، پہلی بیوی کے بانجھ ہونے کی صورت میں یا نرینہ اولاد کی خواہش میں، یعنی بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی کی ضرورت ہونا۔ نمبر 6، یاد رکھیے نکاح کا مقصد شہوت زنی نہیں، نکاح کا مقصد شہوت زنی نہیں۔ سورہ نساء کی اگلی آیات میں اس کے بارے میں ہم پوری تفصیل سے پڑھیں گے، خاص طور پر آیت نمبر 94 میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے، جو اللہ نے حکم دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
جو ہے وہ ہم تک پہنچایا، اپنا دین، اپنی شریعت، وہ سارا کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اطہر پر وہی شخص اعتراض کرنے کی جسارت کر سکتا ہے جو منکر نبوت اور جاہل ہو، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اللہ کا حکم آنے سے پہلے جہاں کہیں آپ نے کسی مسئلہ میں استدلال فرمایا، اگر وہ شریعت کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس کی تردید اور تصحیح کر دی گئی، یعنی اس کو رد کر دیا گیا اور اس کو درست بھی کر دیا گیا۔ ایک منصف مزاج شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ مذکورہ بالا، یعنی کہ جو ذکر کیے گئے اصول ہیں ان پر غور کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا وہ دور دیکھے جب آپ 25 سال کے جوان، خوبصورت، رانا تھے۔ صحت اور حسن و جمال کے حوالے سے پوری دنیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آپ کو روکنے اور سمجھانے والے والدین بھی سر پر موجود نہیں تھے۔ آپ کی شرم و حیا، دیانت و امانت عرب میں ضرب المثل تھی۔ شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنے سے 15 سال بڑی ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جس کے 2 خاوند پہلے فوت ہو چکے تھے، پھر اسی ایک کے ساتھ 25 سال کا عرصہ گزارا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا جو معمر عورت تھی، یعنی کہ ضعیف عورت تھی، عمر رسیدہ عورت تھی۔ جب وہ آپ کے گھر آئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال ہو چکی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 ہجری میں نکاح کیا۔ آپ نے 55 سال میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور اسی سال کے آخر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا۔ 5 ہجری حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا۔ 6 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا۔ 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ، اور 7 ہجری کے آخر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ مزید انشاءاللہ تعالی ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے وضاحت لے کے آتے رہیں گے۔ اب اس آیت کے حوالے سے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، انصاف نہ کر سکے تو صرف ایک بیوی رکھنی چاہیے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 3 سورہ نساء، جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔